اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، جنت میں ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو کہ اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی دشوار۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہوتی جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ صبر، تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے والے سب آ جائیں گے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ ہی کو سکھا دیتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ روشنی دینے والے کو خود جلنا پڑتا ہے۔
کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور فکر کرنے والے کم۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پائے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں، بڑے پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری شروع کر دیتے ہیں سمجھنا۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس ہمیں وہی عطا فرما، اور جو نہیں اس کی سوچ سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کر دیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ Thank you so much for watching.